ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں بتاتا چلوں کہ آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جو شخصیات موجود ہیں، سب سے پہلے حضرت علامہ مولانا مفتی عابد مبارک صاحب، جو کہ تنظیم المساجد پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اکثر و بیشتر رہا کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ میرے دوسرے مہمان ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد توحید اجمل صاحب، جو کہ فیصل آباد جامعۃ المصطفیٰ سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں سے تشریف لائے ہیں۔ مفتی صاحب، میں آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج انشاءاللہ العزیز ہم خوابوں کی تعبیر اور خواب ہمارے کیا کہتے ہیں، اور خواب کیا کوئی حقیقت ہے یا فقط صرف ایک چیز دکھا دی جاتی ہے اور اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز بے شمار سوالات آج ہم کریں گے، خوابوں کو جانیں گے اور خوابوں کی تعبیرات کو جانیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد اسکرین پر ہمارا نمبر آپ کو فلیش ہوتا ہوا نظر آ جائے گا، ٹیلی فون اٹھائیے اور پروگرام میں شامل ہو جائیے۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے آغاز میں آپ سے کرتا ہوں اور جاننا چاہوں گا کہ کیا خواب کسی کیفیت کا نام ہے، اور یہ جو کیفیت، اگر خواب کیفیت کا نام ہے تو کیا یہ فقط نیند کے ساتھ مشروط ہے یا بغیر، یعنی جب اونگ بھی آ جائے یا گہری نیند کے ساتھ، کیا کہیں گے آپ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب دراصل ہے کیا؟ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جب ہم رجوع کرتے ہیں تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جسے امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیحین میں روایت کیا کہ الرؤیا صالحۃ جزء من 46 جزءا من النبوہ، کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ تو خواب کی بڑی اہمیت ہے، اور خواب نام ہے نیند کی حالت میں ظاہری آنکھیں بند ہو کر دل کی آنکھوں کے کھل جانے کا نام، اور عالم روحانیت میں ان آنکھوں کے ساتھ دیکھنے کا نام خواب ہے، جن سے ہمیں شعور، تحت شعور، لاشعور اور جو چیزیں سامنے آئی ہیں، دن کو گزری ہیں، وہ ریپیٹ ہوتی ہیں، یا پھر ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے کسی چیز کی بشارت دی جا رہی ہوتی ہے، یا پھر کسی کام سے منع کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الرؤیا صالحۃ من اللہ والحلم من الشیطان، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ پس تم میں سے جو اچھا خواب دیکھے، پسندیدہ خواب دیکھے، تو اسے بیان کرے اچھے شخص سے، اس شخص سے جو اس سے محبت بھی رکھتا ہو اور اعتقاد بھی رکھتا ہو۔ اور جب کوئی شخص برا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دے، تھو 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 کر دے اور کروٹ پلٹ کر سو جائے۔ اچھا، تو خواب ہے دل کی آنکھوں کے کھل جانے کا نام، اور ظاہری آنکھیں بند ہونے کا نام، اور یہ نیند ہی کی حالت میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ ٹھیک۔ پروگرام میں پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سائل ہیں اور ہم سے کیا پوچھنا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ لائن ڈراپ ہو گئی۔ مفتی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، مفتی صاحب نے بڑے واضح انداز سے خواب کے بارے میں بتایا اور خواب کی حقیقت کو بھی بتایا۔ میں جاننا چاہوں گا کہ کیا خواب کی بھی کچھ اقسام ہیں کہ جن کو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، خواب کی اقسام کو بیان کیا گیا، جس طرح کہ مفتی صاحب نے ابھی حدیث مبارکہ سنائی۔ ایک تو اللہ کی طرف سے خواب، دوسرا شیطان کی طرف سے خواب۔ اس کے علاوہ بزرگوں نے بھی کچھ اقسام بیان فرمائی ہیں۔ تو امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فتاوی رضویہ شریف کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ خواب 4 قسم کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا خواب وہ کہ جو کچھ انسان دن میں کرتا ہے، جو اس کے ساتھ کوئی دن میں واقعہ رونما ہوتا ہے، کسی چیز سے وہ متاثر ہو جاتا ہے، وہی خواب کے اندر رات کو دیکھتا ہے، تو یہ لغو ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ جو شیطان کی طرف سے ہو، کہ شیطان جو ہے خواب کے اندر کسی چیز سے ڈراتا ہے یا کسی چیز کی طلب کرواتا ہے،
اس کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور تیسری قسم کا خواب وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ کو کسی چیز کی طرف اشارہ کرواتا ہے، جیسے مثال کے طور پر خواب میں کوئی چیز اچھی صورت میں آ کے دے جائے، یا کسی کی صورت اختیار کر کے کسی کو کسی اچھے کام کی طرف بلائے، یا کسی برے کام سے اس کو خبردار کر دے، کسی بلا جو اس پہ نازل ہونے والی ہے اس سے اس کو خبردار کر دے۔ تو فرمایا کہ یہ خواب تعبیر یا تعویل کے لائق ہے، اس کی تعبیر پوچھی جائے گی، اس کی تعویل پوچھی جائے گی۔ اور چوتھے قسم کا خواب وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ کسی بندے پر کچھ ظاہر کر دیتا ہے جس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش ہی نہیں ہوتی، جس طرح کہ اس نے کوئی کام کرنا ہے، اس کو پتہ ہے میں نے یہ کام کرنا ہے اور پتہ چل جاتا ہے خواب کے اندر یہ کام میرا ٹھیک ہے۔ یہ 4 قسم کی اقسام بیان کی گئی ہیں۔ ٹھیک، پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیجئے پہلے۔ سر یہ میرے کو ذرا ایک سوال پوچھنا تھا۔ جی پوچھئے۔ سر یہ مجھے یہ زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا تھا۔ یہ جو ہم نے بچیوں کے نام سے جیسے رکھا ہوا ہے زیور، تو اس کو یعنی والدین جو ہے اس کے یعنی دینے کے واجب ہے یا نہیں ہے؟ بچیوں کے کتنے سونے پہ؟ پہلے آپ بچیوں کی عمر بتا دیجئے، اور کیا آپ نے ان بچیوں کو جو گولڈ آپ نے یا جو بھی اماؤنٹ رکھا ہے آپ نے اس کو اس کا مالک بنا دیا ہے؟ جی سر، یہ کہ 10 سال کی ہے، مالک بنا دیا جیسے، تو یہ انہی کے نام کا ہے۔ اچھا، تو آپ نے ان کے نام پر رکھا کیا ہے؟ کچھ اس کی بتائیں گے؟ مقصد یہ ہے کہ سونا رکھا ہے ان کے نام۔ اچھا، سونا رکھا ہے۔ کیا تعداد ہے اس کی؟ یہ تقریباً ہوگی 12-13 سال کی ہے بچی۔ 12-13 سال کی ہے، لیکن آپ نے گولڈ جو رکھا ہے وہ کتنا گولڈ رکھا ہے ان کے لیے؟ تقریباً ہے میرے پاس ابھی 2 تولے کے قریب ہے۔ اچھا، 2 تولے آپ نے رکھا ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے کال کی ہے، آپ نے سوال پوچھا ہے۔ انشاءاللہ مصعب آپ کیا کہیں گے؟ 10 سالہ بچی ہے، 2 تولہ اس کے لیے۔ میرے بھائی سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ صرف اگر سونا ہو تو 7.5 تولہ سونا کم از کم ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہوگی، اور چاندی ہو تو 52.5 تولہ چاندی ہو تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے بالغ ہونا شرط ہے، بلوغت ہوگی تو زکوٰۃ دینی ہے، اور آپ کی بچی پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے چونکہ آپ نے مالک بنا دیا ہے، اور آپ پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ آپ کی ملک سے چلی گئی ہے۔ ٹھیک، مصعب قرآن مجید برہان رشید نے جو آپ نے ایک تو بخاری اور مسلم کی حدیث مبارک پڑھی، تو میں جاننا چاہوں گا کہ کیا قرآن مجید میں خوابوں کا ذکر موجود ہے، اور آیا اگر قرآن میں خواب کا ذکر موجود ہے تو کیا یہ خواب کوئی علم کی حیثیت رکھتے ہیں یا یہ کوئی پیشن گوئی ہے؟ میں ڈاکٹر صاحب جب کل ہم نے طے کیا کہ ہم خواب کے موضوع پر گفتگو کریں گے تو میں سوچتا رہا کہ یہ سائلین ہم سے اپنے خواب پوچھتے رہیں گے، بھائی میں نے تو یہ شیر دیکھا، چیتا دیکھا، بلی دیکھی، تو ہم ان کی تعبیریں بیان کریں گے یا ہم قرآن و سنت کی روشنی میں خواب کو ڈیفائن، خواب ہے کیا چیز اس کو؟ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا مولانا تھے ساتھ کہ اگر ہم صرف قرآن کو لے کر چلیں نا تب بھی ہمارے 2-2.5 گھنٹے جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید نے جو خوابوں کے متعلق بیان فرمایا ہے وہ اتنا ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ ہم اس پر بڑے اچھے طریقے سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ پھر احادیث بہت سارے ہیں جن میں کتاب الرؤیا، باب الرؤیا باندھا گیا، تو آپ نے جو پوچھا کہ کیا قرآن میں بھی ہے تو بہت ساری آیت ہیں، میں چند ایک ہم اپنے سائلین کو بھی لیتے رہیں گے ساتھ ساتھ، اور بیچ بیچ میں ہم قرآن کی آیت بھی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں اس علم کو عطا فرمانے کا جو تذکرہ فرماتا ہے نبیوں کو، تو ان میں سے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام ہیں جنہیں باقاعدہ یہ علم رب العزت کی طرف سے تفویض کیا گیا، اور قرآن نے اس کا اعلان بھی فرمایا۔ ہم اگر رب العزت کا فرمان دیکھتے ہیں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، رب العزت ارشاد فرماتا ہے یوسف اسی طرح تیرا رب تجھے برگزیدہ بنا لے گا اور تجھے علم تعبیر خواب عطا فرمائے گا، یعنی خواب کی تعبیروں کا جو علم ہے یوسف تأویل الاحادیث وہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام سے جب لوگ خواب پوچھا کرتے اور ان میں سے چند ایک کا ذکر قرآن میں بھی ہے، تو اور یوسف علیہ السلام جو تعبیر بیان فرماتے، اللہ اکبر کبیرہ کیسی پرفیکٹ ہوا کرتی۔
اجازت ہے ٹائم؟ بالکل ہاں، تو حضرت یوسف علیہ السلام خود اس کا اقرار بھی فرماتے ہیں کہ ربی قد آتیتنی من الملکی وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اے رب تو نے مجھے سلطنت بھی عطا فرمائی اور علم تعبیر، علم خواب بھی عطا فرمایا۔ یہ دوسری آیت ہے۔ اور پھر جب حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام قید ہو گئے، جب بادشاہ مصر نے انہیں قید کر دیا اپنے قید خانے میں، تو ان کے ساتھ 2 اور بھی قیدی تھے، قیدی نمبر 2، قیدی نمبر 3 ہیں جی۔ تو وہ ساتھ ایک دفعہ خواب دیکھا انہوں نے، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی کہ اے ہمارے دوست تو ہمیں بتا، ہم نے تو یہ خواب دیکھا ہے، تو بہت نیک آدمی ہے، تو ہمیں بتا۔ وہ تو قیدی تھے، ان کو کیا پتا اللہ کا نبی ہے کون ہے، قیدی ہے بھائی۔ کہا کیا خواب دیکھا؟ وہ یاران جو ہے، یاران جیل، کہتے ہیں قالا، قرآن ارشاد فرماتا ہے قالا احدہما، ان میں سے کسی ایک نے دیکھا، انی ارانی اعصر خمرن، کہ میں نے دیکھا کہ میں نچوڑ رہا ہوں شراب۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے دیکھا انی ارانی احمل فوق راسی خبزن، کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر روٹی رکھی ہوئی ہے، اور روٹی رکھی ہوئی ہے کہ تأکل الطیر منہ نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ان دونوں یاروں نے، ایک نے کہا کہ جناب میں شراب نہ چھوڑ رہا ہوں، اور ایک نے کہا کہ جناب میرے سر کے اوپر جو ہے وہ روٹیاں رکھی ہوئی ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر کیسی بیان فرمائی، وہ بھی قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، یا صاحب السجن، فرماتا ہے اما احدکما، تم میں سے جو ایک ہے اس کی تو تعبیر یہ ہے کہ فیسقی ربہ خمرن، کہ وہ کیا کرے گا، اپنے آقا عزیز مصر کا ساقی شراب ہوگا، یعنی اب اس کی ڈیوٹی لگنے والی ہے، وہ اپنے بادشاہ کو شراب پلایا کرے گا۔ اور دوسرا جو تم نے دیکھا وہ اما الآخر فیسلب، دوسرے جو تم نے خواب دیکھا ہے تو سولی چڑھایا جائے گا، تیرے کو پھانسی ہونے والی ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نے جو تعبیریں ان دونوں کے لیے بیان کی، خدا کی قسم قرآن نے اعلان کیا اور وہی ہوا جو ان کے منہ سے نکلا۔ ایک کو پھانسی چڑھ گئی اور دوسرا شراب پلانے کی ڈیوٹی پر آ گیا۔ تو یہ ہے یوسف علیہ السلام کی خواب، اور جنہیں قرآن ارشاد فرما رہا ہے باقاعدہ۔ ٹھیک، مفتی صاحب بات خواب جو ہے مفتی صاحب نے کہا کہ اللہ کی طرف سے بھی دکھائے جاتے ہیں، فرشتے دکھاتے ہیں، اور بعض خواب جو ہیں وہ شیطانی بھی ہوا کرتے ہیں۔ تو اب میں جاننا چاہوں گا کہ رحمانی خواب کون سے ہیں اور شیطانی خواب کون سے ہیں؟ بڑی آسان سے اس کے